حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے اس مجمع کو نوازیں۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ٹول حضرات درود شریف علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ اردو میں صدر گرامی قدر، معزز محترم اکابرین جمعیت علماء اسلام، میرے بزرگوں، بھائیوں اور اسلام کے شہدائی مسلمانوں، آپ کی طرح میں بھی ایک جمعیت علماء اسلام کے خادم کی حیثیت سے اس مبارک اجتماع میں اپنی نجات کی امید لے کر آیا ہوں کہ یہ جماعت جمعیت علماء اسلام ہمارے اکابر کی جماعت، اولیاء پاک کی جماعت ہے۔ اس کی بنیادیں اللہ کے محبوبوں نے، عظیم مجاہدین، عظیم علماء امت نے اس کی بنیادیں رکھی ہیں، اور الحمدللہ آج بھی یہ مبارک جماعت ان اکابر کی برکت سے ہر باطل کے میدان میں، ہر باطل کے مقابلے میں، ہر باطل کو للکارنے کے لیے میدان میں ہے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو اور شریعت کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، تو یہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو جمعیت علماء اسلام دہراتی ہے۔ اسی محبت اور عشق کی بنا پہ میں یہاں حاضر ہوا کہ میری حاضری لگ جائے۔ مجھے آج 3 پروگراموں میں شامل ہونا تھا جو بہت پہلے سے میں وقت دے چکا ہوں، لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ جتنا بھی ہو سکے میں اس مبارک جھنڈے کے نیچے کچھ دیر آ کے یہاں اس اجتماع میں گزاروں اور شامل ہو جاؤں۔ میرے محترم نوجوان بھائیوں اور غیرت مند مسلمانوں، آج اسلام کو للکارا جا رہا ہے۔ آج ناموس رسالت کے خلاف، دین کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اولیاء امت کے خلاف، بلکہ ملک کے خلاف بھی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے، اللہ ان کی زندگی عمر میں برکت فرمائے، کراچی میں اس عظیم اجتماع میں، اسلام زندہ باد کانفرنس سے پہلے کی بات، گزشتہ سال کی بات، جب ہمارے حکمرانوں نے پوپوں کے ساتھ اور پادریوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس ملک سے ناموس رسالت کا خاتمہ کیا جائے گا، تو اس وقت مولانا نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کراچی میں نے اخباروں میں پڑھا تھا اور لاہور میں موجود تھا، ہم اسلام آباد سے ایک عظیم جلوس لے کر گئے تھے، وہاں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، مولانا نے فرمایا تھا کہ تم نے پوپ سے وعدہ کیا ہے ناموس رسالت کے خاتمے کا، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ
یہ عہد کر کے آیا ہوں اپنی جانیں لڑا دیں گے اور ناموس رسالت کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ الحمدللہ آپ بات سنتے جائیں، ذرا نعرے اسٹیج سے لگے تو اچھے، وقت کم ہے۔ میں تو تقریر کے لیے نہیں بلکہ حاضری کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ سے ایک بات کہوں گا، غیرت مند پختنو زانو پہ جنے نن پتا سمن سہالت، وہی مولانا فضل الرحمان تھے جن کے للکار نے حکومت کو مجبور کیا، اور یہاں پشاور کا اعلان ہوا تھا کہ یہاں بھی زبردست احتجاجی مظاہرہ اور جلسہ ہوگا، تو وزیر اعظم گیلانی صاحب نے حضرت مولانا کو اسمبلی میں وہ تحریر دی کہ پاکستان میں ناموس رسالت کا بل ختم نہیں ہوگا، قانون ختم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ یہ علماء کی محنت ہے۔ مجھے اسمبلی کا وہ زمانہ یاد ہے جب بطل حریت مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، اور ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑوی اور چند اور ہمارے اکابر اسمبلی میں آپ کے دین اسلام کے تحفظ اور بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اس ملک میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ہمارے صدر نے پرسوں اس گستاخ، اس ملعون وہ تاثیر گورنر کو قومی وہ خطاب دیا اور اس کو نوازا گیا ایوارڈ سے، حالانکہ وہ ایک ملعون انسان تھا۔ اگر علماء ہوں تو یہ حرکت نہیں ہو سکتی۔ علماء جہاں ہوں گے دین کی سربلندی ہوگی۔ آج یہی لوگ ہیں اسلام زندہ باد کہہ رہے ہیں، دوسرے کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، سونامی لا رہے ہیں۔ سونامی تو عذاب ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ اللہ اکبر کا دور چلا گیا، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ کوئی کہتا ہے پاکستان سے اسلام کا نام ہٹاؤ۔ ہم اس لیے مجبور ہیں کہ آپ کو صحیح بات کہیں اور میں بھی اپنا وزن ان میں ڈالوں۔ علماء مشائخ کا فرض ہے کہ اس وقت جمعیت کے ہاتھ مضبوط کریں۔ علماء کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ کام کے لحاظ سے بھی ہماری سرحد حکومت نے سب سے زیادہ کام کر کے دکھائے۔ دین کے لیے بھی جمعیت کا وجود ضروری، اسلام کے لیے، اور تمام ہمارے جتنے بھی الحمدللہ نیک عزائم ہیں اس کے لیے جمعیت کا وجود بڑا ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے اکابر اور اسلاف کی طرح اپنی جمعیت کا ادنا خادم ہوں، اور انشاءاللہ جہاں بھی ضرورت ہوگی میں تائید کروں گا۔ اب بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں، سب سے اپنی جگہوں میں جاؤ، اس مبارک نبوی پرچم کو لہراؤ اور کوشش کرو، ورنہ وہ لوگ تیار ہیں یہود نصارہ اور ان کے نظام کو لانے اور تحفظ دینے کے لیے۔ یہ جماعت ہے جو اس کفر اور الحاد کے مقابلے میں ایک عظیم سد سکندری ہے۔ اللہ قائم اور دائم رکھے اور مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔